کریم سے ہماری گفتگو جو ہے وہ جاری ہے، اور یہ جو آخری وحی نازل ہوئی پچھلے دنوں میں بھی ہم نے تدریج کے حوالے سے چند چیزیں جو سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ فطرت میں اللہ تعالیٰ نے وجود رکھی ہوئی ہے، تدریجاً سمجھتا ہے، آہستہ آہستہ سمجھتا ہے، اس پہ کوئی حکم بھی لاگو کرنا ہے تو درجہ بدرجہ کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم پچھلے دنوں قرآن کریم سے دیکھ رہے تھے کہ کیسے شراب کی جو حرمت ہے اس کو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے نافذ فرمایا۔ اگلا جملہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اللہ فرماتا ہے کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر نعمت تمام کر دی، یعنی جو آدم علیہ السلام سے ہم نے کام شروع کیا تھا وہ ساری کی ساری نعمتیں معجزات جو پہلے انبیاء کو دیے، جو کچھ بھی پہلے تھا وہ آپ کی ہستی پر تمام کر دیا، آپ پر نبوت بھی جو ہے وہ ختم کر دی گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا، کس بات سے نوازا؟ ظاہر ہے جب میں تمام کی بات کرتا ہوں تو ظاہر ہے میری عقل، میرا فہم و فراست بہت چھوٹا ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، اور جب اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمام کر دیا، وہ اللہ جانتا ہے یا اس کا محبوب جانتا ہے کہ اللہ نے کیا کچھ اپنے نبی کو عطا کیا۔ مجھے صرف سرکار مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کا ایک بڑا کمال کا جملہ ہے اس حوالے سے، امام جلال الدین سیوطی نے اس کو لکھا ہے کہ ایک شخص نے مولا علی سرکار سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنا دیا؟ ظاہر ہے میرے پاس جو کچھ ہے میں اس کو تمام سمجھتا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی ہوگا تو اس کے وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ میرے مولانا سرکار نے فرمایا، پہلے بھی شاید کسی دن میں نے یہ عرض کیا تھا کہ باب العلم سرکار مولا علی کا یہ کمال ہے کہ آپ سے جب بھی کوئی سوال کرتا تھا جواب قرآن سے دیتے، یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ اللہ فرماتا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یا محبوب ہم نے تم پہ اپنی نعمت تمام کر دی، تو یہ بندہ کیا اندازہ کرے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کتنا دیا ہوگا۔ میرے مولا علی سرکار نے فرمایا کہ قرآن پڑھا ہے تو اس نے کہا ہاں جی قرآن پڑھا ہے۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے کل متاع الدنیا قلیل، پوری دنیا کی متاع، دولت، نعمتیں سب کچھ اکٹھا کر لو، اللہ کے نزدیک وہ قلیل ہے، تھوڑا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اے محبوب ان لوگوں سے فرما دو کہ کل متاع الدنیا قلیل۔ اچھا، جب اس ساری دنیا کی متاع قلیل ہے تو سرکار مولا علی نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کا قلیل ہے اس کا کوئی تصور تیرے ذہن میں بیٹھتا ہو، یہ قلیل کتنا ہوگا؟ یعنی اس زمین کے نیچے جتنے خزانے ہیں ان کے متعلق یہ تیرے ذہن میں تصور بنتا ہو؟ اس نے کہا جی نہیں، اتنی بڑی زمین میں تو کچھ نہیں جانتا ان خزانوں کے متعلق۔ فرمایا سمندر کے خزانوں کے متعلق جانتا ہو، پہاڑوں کے متعلق جانتا ہو، پھر یہ سورج چاند ستارے، یعنی اب بڑی کوشش کی نا سائنس نے، تو ابھی تک یہ 10,000 کہکشائیں جو ہیں یہ دریافت ہوئی ہیں،
اور ایک کہکشاں میں کم از کم 3 ارب ستارے، اندازہ کریں آپ۔ اچھا، جب آپ نے پوچھا نا کہ یہ ساری کائنات کا کوئی تصور تیرے ذہن میں بیٹھتا، اس نے کہا جی نہیں، یہ تو اتنی وسیع کائنات ہے، میں نے تو سارے سمندر ہی نہیں دیکھے، زمین کے نیچے خزانے نہیں دیکھے، پہاڑوں کے نیچے میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ فرمایا اچھا، یہ قریب کے متعلق تیرا کوئی تصور نہیں بنتا؟ تو آپ نے فرمایا پھر سن، اللہ انا آتیناک الکوثر، اللہ نے اپنے نبی کو کثیر عطا کیا۔ تو جس اللہ کا قلیل تیری سمجھ میں نہیں آتا، اس کا کثیر خاص تیری سمجھ میں آتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب میں تمام کی بات کرتا ہوں تو میری کیا حیثیت ہے؟ مجھے کیا پتا یہ نعمت تمام کیا ہو؟ جب اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ پر نعمت تمام کر، اللہ غنی وردیت لکم الاسلام دینا، اللہ تعالیٰ دین اسلام پہ راضی ہو گیا۔ ہم نے سورہ توبہ سے بھی اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں جنت دوں گا، جنت کی نعمتیں عطا کروں گا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ سورۃ توبہ۔ اللہ فرماتا ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اگر کسی کو ملے۔ جنت سے بھی بڑی نعمت جو ہے، جنت کی نعمتوں سے بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ کی رضا۔ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا بہت بڑی ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی۔ یہ جتنے بھی عظیم لوگ اس دنیا میں آئے، اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہم ذرا کمزور لوگ ہیں۔ ان کی عظمت قرآن کریم ایسی نہیں بیان کرتا۔ مثلا دیکھیے، مجھے تو ہر وقت خدشات میں گھرا ہوا ہوتا ہے، کہیں بچہ بیمار نہ ہو جائے، پتہ نہیں پڑھے گا تو پاس بھی ہوگا نہیں ہوگا، اس کے روزگار کا کیا بنے گا، اس کی شادی کا کیا بنے گا، میرے خاندان کا کیا، میرے کاروبار، ہر وقت ہم خدشات میں گھرے ہوئے ہو۔ بادشاہ ڈرتے ہیں کہیں ہمارے خلاف بغاوت نہ ہو جائے، ڈاکو پولیس سے ڈرتے ہیں، پولیس ڈاکوؤں سے ڈرتی ہے، ہر کوئی خوف میں مبتلا۔ اور اس خوف والے سارے ماحول میں میرا اللہ اعلان کرے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو میرا دوست ہے، جو اللہ کا دوست ہے، اس کو کوئی خوف نہیں، اس کو کوئی حزن نہیں، کوئی غم نہیں۔ اللہ کے دوست کی نشانی یہی ہے کہ وہ بے خوف ہوتا ہے۔ ایک بزرگ ہیں، شاید شیخ سعدی ہیں، دیر ہو گئی، مجھے میرے ذہن میں نہیں آتا، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ اس کائنات کا شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، مالک ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس ساری نعمت، یعنی ہر چیز کا مالک وہ ہے نا، جس کے پاس سب کچھ ہے وہ اللہ۔ تو پھر ہم اللہ کے ولی کو بھی بادشاہ کہتے ہیں، فقیر کو بھی بادشاہ کہتے ہیں۔ مثلا اس کے پاس سب نعمتیں ہوتی ہیں تو اس کو بادشاہ کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں نہیں، اس کے پاس نعمتیں تو ساری نہیں ہوتی، لیکن اس کو ضرورت بھی کسی چیز کی نہیں، نہ اس کو شہرت کی ضرورت ہے، نہ اس کو دولت کی ضرورت ہے، نہ اس کو یہ ہے کہ میں جاؤں تو لوگ میرے استقبال کو کریں۔ ہمارے سلسلے کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت ابراہیم ادم،
ہمارا چشتیہ سلسلہ جو ہے شجرے میں آپ لوگ پڑھتے ہیں، بادشاہ کے وقت، اسی لیے تاریخ نے یہ بڑا کمال کا جملہ لکھا ہے کہ پوری تاریخ انسانی میں یہ واقعات بہت زیادہ ملتے ہیں کہ کسی بادشاہ نے بادشاہی چھوڑ کر فقر اختیار کیا، یہ بہت سے واقعات ہیں، لیکن ایک سنگل واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ کسی فقیر نے فقر چھوڑ کے بادشاہی قبول کی۔ اس لیے اقبال نے اس کے ترجمے میں یہ کہا تھا کہ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے۔ ضرورت نہیں ہوتی اسے کسی عہدے کی، کسی لالچ کی، کسی تکبر کی، فخر کی، اس لیے فقیر بادشاہ ہوتا ہے اور آزاد بھی یہی ہوتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہم آزادی کی زندگی نہیں گزار رہے۔ میں کئی دفعہ دوستوں سے یہ بات کرتا ہوں کہ میں نے گھر سے نکلنا ہو کسی شادی کے لیے تو گھر والے پیچھے پڑ جائیں گے، یہ کچھ شادی والا لباس ہے، کپڑے نہیں، یعنی میں کپڑے بھی کسی کی مرضی کے پہنتا ہوں، اپنی مرضی کے نہیں پہن سکتا، کھانا کسی کی مرضی کا کھاتا ہوں۔ فقیر اس لیے بادشاہ ہوتا ہے کہ وہ لباس اپنی مرضی کا پہنتا ہے، وہ گھر اپنی مرضی کا کٹیا بنا کے رہتا ہے، ضرورت نہیں ہوتی اس کو۔ بادشاہ تھے وقت کے، شکار پہ گئے ہوئے تھے تو وہ نوکرانی جو تھی اس نے جس کی ڈیوٹی تھی بستر سیدھا کرنا، اس پہ پھول بچھانا، پھول بچھائے، بستر سیدھا کیا، سوچا ابھی دوپہر کے بعد ہی شکار سے واپس آئیں گے، تھوڑی دیر میں ذرا اس بستر پہ لیٹ۔ ظاہر ہے بادشاہ کا بستر تھا، نیند آ گئی، گہری نیند آ گئی۔ میں جب کبھی یہ واقعہ پڑھتا ہوں، جب میرے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف آئے، عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ایک انصاری عورت ایک خوبصورت سا گدا بنا کے لے آئی، بڑا نرم ملائم سے، تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر بہت تھوڑی دیر کے لیے لیٹے اور اٹھ کے فرمایا عائشہ اس کو ہٹا دو، یہ غافل کرنے والے بستر ہیں۔ چٹائی پہ لیٹتے تھے اور امت کو یہ درس دیا ہے کہ غفلت والے بستروں پہ نہیں لیٹتے۔ نیند گہری آ گئی، بادشاہ آ گیا، نوکرانی کو اپنے بستر پہ لیٹا دیکھ کے غصہ آ گیا، کوڑے سے پیٹنا شروع کر دیا۔ نوکرانی اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کہکا لگایا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ کوڑے کھا کے کہکا لگا رہے ہیں۔ کوڑا پیچھے کھینچا، کہا کہکا لگانے کا کیا مقصد ہے؟ اس نے کہا میں تو چند لمحے اس بستر پہ لیٹی تو اتنے کوڑے لگے ہیں، جو ساری زندگی اس بستر پہ لیٹا ہے اس کا کیا حال ہوگا، کیا حشر ہوگا، اس کو کس سزا سے دوچار ہوگا۔ بس کوئی وقت ہوتا ہے، بات دل پہ اثر کر گئی، بادشاہت چھوڑ گئی۔ یہ جو رضا کی منزل ہے نا جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ صبر کے بعد آتی ہے۔ یہ جو فقر ہے نا، یہ درویشی جو ہے، یہ آپ کو صبر کے بغیر نہیں ملتی۔ جن لوگوں کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے نا کہ یہ ہیں میرے دوست میرے بندے، خوف سے حزن سے بے نیاز، صبر کے متعلق میں نے دو چیزیں شاید آپ سے پہلے بھی کبھی عرض کی۔ اس کا لغوی معنی تو ہے اپنے آپ کو روک لینا،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر جو ہے جو ابتدا میں کیا جائے، یہ نہیں کہ ساری باتیں کر کے آخر میں کہنا اچھا پھر اب تو صبر ہی نہیں، ابتدا میں اپنے آپ کو روکو۔ الذین اذا، یعنی قرآن کریم کی ذرا آیت تو سنیے نا، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی کبھی کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ان سب کا مالک اللہ ہے اور ہم نے بھی پلٹ کر اللہ کی طرف۔ ابتدا میں یہ جملہ کہتے روک لیتے ہیں اپنے آپ۔ دوسری چیز ہوتی ہے صبر کی جو نشانی ہوتی ہے کہ انسان گلہ نہ کرے۔ ہم اللہ کے فیصلوں پہ گلہ کرتے، اس لیے ہمیں وہ چاشنی جو ہے نا بندگی کی وہ نصیب نہیں ہوتی۔ بندے کا جو اللہ سے تعلق ہے بندگی کا، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، پیدا کرنے والے سے گلہ نہیں کرتا، یہ صبر کی نشانی ہے۔ اور پھر مفسرین نے یہاں ایک بڑا کمال کا جملہ لکھا ہے کہ انسان تکلیف میں بھی ہے، پریشانی میں بھی ہے، مصیبت میں ہے، دکھ میں ہے، لیکن خوش ہے۔ دکھ میں بھی ہے اور خوش بھی ہے۔ ان لوگوں کی اللہ تعریف بیان کر رہا ہے، ان کی اللہ شان بیان کر رہا ہے، ان کے متعلق کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، پلٹ اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حالت میں کہ تو اللہ سے راضی ہو گیا اور اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ یعنی قرآن کہتا ہے کہ انسان کی اصل میں جو بندگی کی منزل ہے وہ رضوان من اللہ اکبر، اگر کسی کو اللہ کی رضا مل جائے تو یہ بہت بڑی ہے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی۔ دکھ میں بھی ہے، تکلیف میں بھی ہے، مصیبت میں بھی ہے، لیکن خوش ہے۔ کیوں خوش ہے؟ یہ عجیب بات ہے نا کہ انسان تکلیف میں بھی ہو اور خوش ہو۔ وہ اس لیے تمام مفسرین نے یہاں یہی جملہ لکھا ہے کہ جب اس کی نظر اپنے خالق کی طرف جاتی ہے، اپنے مالک کی طرف جاتی ہے، اپنے معبود کی طرف جاتی ہے، اور جب وہ قرآن کا یہ جملہ پڑھتا ہے ان اللہ مع الصابرین، مصیبت تو ہے لیکن اس مصیبت کی وجہ سے اللہ میرے قریب ہو گیا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، تو وہ جو اللہ کے قریب ہونے کا تصور ہے وہ اسے خوش کر دیتا کہ کچھ بھی ہے میرا اللہ تو میرے قریب، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو جہاں صبر کی انتہا ہوتی ہے نا وہاں سے مقام رضا شروع ہوتا ہے۔ یہ کوئی ایسی چھوٹی موٹی منزل نہیں ہے، جہاں صبر ختم ہوتا ہے وہاں سے مقام رضا شروع ہوتا ہے۔ دریا کے کنارے بیٹھے ہیں، بلخ کے علاقے کے چونکہ بادشاہ تھے، لوگ تلاش کرتے وہاں چلے گئے، کہاں بادشاہ کا محل۔ میں کہتا ہوں کہ اقبال نے شاید انہی کے لیے یہ جملہ کہا تھا، نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کا گنبد، کہاں بیٹھ گیا تو؟ بادشاہوں کے محلات تو تیری منزل ہی نہیں، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں۔ اقبال کہتا ہے کہ شاہین میں فقر والی ساری نشانیاں، شاہین سے وہ کہتے ہیں میں محبت اس لیے کرتا ہوں کہ اس میں فقیر والی ساری علامتیں موجود، یہ کسی کا مارا ہوا نہیں کھاتا، بڑا غیرت مند ہے،
ایسے ہی گزر بسر کر لیتا ہے، بڑے بڑے آشیانے نہیں مارتا، مردار کو دیکھ کے کبھی نیچے نہیں گرتا، مر بھی جائے تو نگاہ بلند ہوتی ہے، آسمانوں کی طرف دیکھتا ہے، فقر کی زندگی بسر کرتا ہے۔ لوگ پہنچ گئے، کہنے لگے سلطنت برباد ہو رہی ہے، بڑی مشکل سے تلاش کیا، وہ اپنی چادر سی رہے تھے، سوئی جو تھی وہ دریا میں پھینک دی اور مچھلیوں سے کہا میری سوئی تلاش کر کے دو۔ کتنی مچھلیاں اپنے منہ میں سوئی لے کے باہر سر نکال کے کھڑی ہو۔ سرکار ابراہیم اعظم نے فرمایا وہ بادشاہی تھی یا یہ بادشاہی؟ جہاں میں مقام رضا پہ آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں، بیت اللہ شریف حرم میں بیٹھے، بیٹا اس وقت چھوٹا تھا، لوگ لے کے وہاں پہنچ گئے کہ بیٹے کو دیکھ کے تو واپس آ جائیں، ظاہر ہے کہ فطری ایک تقاضا ہے محبت کا، پیار کا۔ کھڑے ہو کے بیٹے کو سینے سے لگا لیا، یہ منزل بھی بڑی مشکل ہے۔ بس اب غیب سے آواز آئی، ابراہیم تو کہتا تھا کہ میں اللہ کا دوست ہوں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھوں گا۔ اللہ کی دوستی کی بھائی یہ بھی بڑی پھر غیرت ہے نا، جس کو اقبال خود ہی کہتا ہے، اللہ کے علاوہ پھر وہ کسی طرف نہیں دیکھتا۔ اب بیٹے سے محبت ہو گئی، وہی سوال جو ابراہیم خلیل اللہ سے کیا، فرشتوں نے کہا تھا مولا تو کہتا ہے میرا خلیل ہے، اب بیٹے سے محبت شروع کر دی، ذبح کرنے کا حکم دے دیا۔ یہاں بھی یہی حکم دیا، تو کہتا تھا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، پلٹ کر بھی کبھی نہیں دیکھوں گا کسی اور طرف، آج بیٹے سے محبت ہو گئی۔ اب دعا کی، حرم شریف میں کھڑے ہیں، بیٹا باہوں میں ہے، کہا مولا کریم اب اسے موت دے دے، اور بیٹا آپ کی باہوں میں ہی فوت ہو گیا۔ مولا کریم اب بھی مجھے محبت تیرے ساتھ ہے، یہ چلا بھی جائے گا تو مجھے، اس لیے یہ مقام رضا اگر کسی کو مل جائے یہ بڑی کمال کی ہے۔ یہ قرآن کا جملہ آپ کو کہہ رہا ہوں، رضوان من اللہ اکبر، جنت بھی ہے، اس کی نعمتیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اصل مقام یہ ہے کہ کسی کو اللہ کی رضا ہو جائے، اللہ کسی پہ راضی، خدائے ذوالجلال کی رضا ہی فوز العظیم ہے، سب سے بڑی کامیابی۔ میرے غوث پاک سرکار فرماتے ہیں کہ میرے شیخ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور داتا صاحب تو ویسے ہی ان کے سلسلے سے، جنیدیہ سلسلے سے، اور ان کو اپنا شیخ مانتے ہیں۔ بخار ہو گیا، اور بخار بڑا شدید ہو گیا، جب میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں ہے، جہاں ان اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے تنزل الرحمہ، وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ یہ جو مقام رضا پہ لوگ موجود ہیں، آپ ذکر ان کا کرتے ہیں، وہاں آپ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، ذکر آپ ابراہیم علیہ السلام کا پڑھ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا پڑھ رہے ہیں، خضر علیہ السلام کا پڑھ رہے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے عبادت میری ہو رہی ہے۔ کیا کمال کے لوگ ہیں۔ شدید بخار، ایک شاگرد نے کہا یہ میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کہیں گے کہ اللہ نے قرآن میں لوگوں کی اتنی تعریف بیان کی، بھائی وہ ایسے ہی نہیں کرتی،
وہ مقام صبر سے نکل کر پھر آگے مقام رضا پہ فائز ہوئے. اللہ ان سے راضی ہوا ہے. پھر میرے اللہ نے یہ جو جملہ ارشاد فرمایا صحابہ کے متعلق، اخرجوا من دیارہم، ان کے گھروں سے نکال دیا گیا لیکن اللہ سے گلہ نہیں کیا. مجھے بھی یہاں گھر سے نکالے، میں تو آسمان سر پہ اٹھا لوں گا. یہ قرآن کے جو الذین اخرجوا من دیارہم وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، بلال کے گلے میں رسی ڈالی ہوئی ہے اور بچے بازاروں میں کھینچ رہے ہیں لیکن اللہ سے گلہ نہیں. کس مقام رضا پہ فائز ہے. وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، قتل ہوئے بھی قتل کیے بھی. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. بڑی شان قرآن نے مقام رضا کی بیان. یعنی اتنے مصائب میں سے اور سب سے بڑی بات تاریخ نے یہ لکھی ہے کہ مکے میں اپنی جائیدادیں تھیں، اپنے گھر تھے نا جو چھوڑ کے گئے تھے، اپنی زمینیں تھیں جو چھوڑ کے ہجرت کی، اپنی دکانیں تھیں جو چھوڑ کر ہجرت کی. میرے پیغمبر نے ایک دفعہ کہا اپنا ذاتی مال جن پہ انہوں نے قبضہ کیا تھا معاف کر دیا. بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ایک شخص نے کہا، مرید نے کہا سرکار اللہ سے دعا کریں، میں جس مقام پہ آپ کو لے کے آنا چاہتا تھا مقام رضا پہ، کہا حضور اللہ سے دعا کریں. دعا کا حکم ہے ہمیں، ایک تسمہ بھی مانگنا ہو اللہ سے، کیونکہ دعا جو ہے یہ مایوسی سے نکال دے. ابلیس کا نام عزازیل تھا، اللہ نے بعد میں اس کا نام ابلیس رکھا ہے. ابلیس کے دو بڑے معنی ہیں، جو نامراد ہو جائے اور مایوس ہو جائے. اس لیے اللہ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے بندوں سے کہو اگر گناہوں کی حدیں بھی پار کی ہیں میرے در پہ آ جاؤ، مایوس نہیں ہونا. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں. مایوسی ابلیس کی طرف سے ہوتی ہے اور امید پیغمبر کی طرف سے ہوتی ہے. پیغمبر دعا کا سلیقہ سکھاتا ہے، دعا کبھی آپ کو مایوس نہیں ہونے دیتا. لیکن یہ مقام رضا کی میں آپ کو، یہ ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام پہلے دعا کرتے رہے یا اللہ مجھے بیٹا رب ہب لی من الصالحین، بڑی دعائیں ہیں ابراہیم علیہ السلام. لیکن جب مقام رضا پہ آئے تو جبریل نے آ کے کہا کہ حکم ہو اللہ سے دعا کریں یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے. فرمایا کیا میرا اللہ مجھے دیکھ نہیں؟ یہ مقام رضا کا اور معاملہ ہوتا ہے. وہاں پھر دعا بھی نہیں کی جاتی میرا اللہ مجھے دیکھ رہا. ٹھیک ہے میرا اللہ اگر اس بات پہ راضی ہے کہ میں آگ میں جاؤں تو چلا جاؤں. کہا حضور دعا کریں اللہ سے. جناب جنید بغدادی نے فرمایا کل دعا کی تھی، اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا. ہم دعا نہ کریں تو اللہ ناراض ہوتا ہے، وہ دعا کریں تو ناراض ہوتا ہے. مقام رضا حضور کیا کہا اللہ نے؟ فرمایا میرے اللہ نے مجھے فرمایا ہے کہ تو اپنے آپ کو اس جسم کا مالک سمجھتا ہے. یہ جو تجھے میں نے جسم دیا ہے تو کیا سمجھتا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں؟ نہیں مولا تو مالک ہے. فرمایا اگر میں مالک ہوں تو میں اس کو بخار دوں، میں اس کو تندرست رکھوں، جو جی چاہے گا. تو کون ہوتا ہے اس جسم میں مداخلت کرنے والا؟ یہ مقام رضا ہوتا ہے.
ہم تو ہر کام میں مداخلت کرتے ہیں نا. یہ جو ہمارے اندر چڑچڑا پن ہے، غصہ ہے، یہ پچھلے جمعے میں نے تدریج اسی لیے بتائی تھی. غصے میں نہیں کبھی آنا. غصے کے متعلق حکم یہ ہے کہ اس کو پی جانا. یہی کہنا ہے کہ میرے اندر ہی کوئی کمی کمزوری رہ گئی ہے، اور جس راستے کا اللہ رسول نے حکم دیا ہے اس راستے. اور یہ اب شرط لگا دی ہے کہ مقام رضا صرف اسی کو ملنا ہے جو اسلام کے راستے پہ چلے گا. اگر اس کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کیا تو مقام رضا نہیں ملے. رضیت لکم الاسلام، یہ اگر کسی کو مل جائے تو بڑی کمال کی بات ہے. یہ جو آپ کبھی کبھی، میں سرکار مولا علی کا جملہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، وہ انہوں نے مقام رضا پہ کہا تھا. جب کسی نے پوچھا کہ آپ سجدہ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو جنت ملے، کیا عبادت کا بھی معیار ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو مزدور کی نیت ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے. میں کوئی مزدور ہوں کہ اپنی نمازوں کی مزدوری مانگتا ہوں، سجدوں کی مزدوری مانگتا. اچھا پھر آپ جہنم کے خوف سے یہ کام کریں؟ فرمایا نہیں، یہ تو مجرموں کا کام ہے. مجرم خوف سے عبادت کرتے ہیں، اتباع خوف سے کرتے ہیں. حضور پھر آپ کیوں اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ فرمایا میرا اللہ لائق عبادت ہے، اس لیے اس کی عبادت کرتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو یہ مقام رضا اگر کسی کو مل جائے، کیا کمال کا وہ سجدہ ہوگا. میں تو کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ جب وہ تیر لگا پنڈلی میں، تکلیف بڑی ہے، تو میرے پاک پیغمبر صحابہ کو اشارہ کرتے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں، جب علی نماز میں کھڑا ہوگا نا تو پھر اپریٹ کر لینا. ایک ہماری نماز ہے، ایک وہ نماز ہے کہ نماز کے دوران پنڈلی چیری جائے، تیر نکالا جائے، اور علی کو پتہ ہی نہ لگے کہ میرا آپریشن ہو رہا ہے. اور پھر جب آپ اپنے اللہ کے ساتھ یہ تعلق رکھتے ہیں کہ میرا اللہ ہی لائق عبادت ہے، اس نے میرے لیے جو کچھ سوچا ہے وہ بہتر سوچا ہے. جب میں یہ سمجھتا ہوں نا، مجھے غصہ کیوں آتا ہے؟ جو میں چاہتا ہوں وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ غصے کا بنیادی جو جزو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کیوں نہیں ہو رہا. نہیں، تیرا کوئی مالک ہے، تیرا کوئی پیدا کرنے والا ہے، تیرا کوئی معبود ہے، جو اس نے چاہا ہے اس کے سامنے اپنی فکر اور سوچ کو جھکا دے. تو یہ وہ جملہ تھا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ کسی کو اللہ کی رضا مل جائے، وہ اپنے اللہ کے فیصلوں سے خوش ہو جائے. تو جب بندہ اپنے اللہ کے فیصلوں سے خوش ہوتا ہے، پھر یہ تضاد آتا ہی نہیں ہے کہ جیسے میں چاہتا ہوں. میں یہ جملہ پہلے بھی میں نے کئی دفعہ آپ سے کہا ہے، والدین کا احترام کیوں ہے؟ میرے والدین میری مرضی کے نہیں، میرے اللہ کی مرضی کے ہیں. ان کی خدمت مقام رضا ہے کہ مولا یہ میں نے اپنی مرضی سے ماں باپ نہیں بنائے، یہ تو نے مجھے بنا کے دیے. صلہ رحمی، اپنے بہن بھائیوں سے اچھا سلوک کیوں قرآن کہتا ہے؟ میرا بھائی میری مرضی سے نہیں ہے، یہ اس کی مرضی سے. تو جب آپ اس مقام رضا پہ آ جائیں گے تو یہ سارے سلسلے آپ کے آسان ہو جائیں گے. یہ جو میں کہتا ہوں وہ کیوں نہیں ہو، بھائی وہ نہیں ہونا. فقدر ہو تقدیرا، یہ کائنات
ویسے چلنی ہے جیسے اللہ نے حکم دیا، تیرے کہنے کے مطابق نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق صلی اللہ علیہ وسلم۔